ایک تو سورہ مریم کا اگر ہم ذکر کریں تو اس کی اوکے 16ویں اور 19ویں آیات میں جی جی یہ ذکر کیا گیا ہے کہ کیسے حضرت عیسیٰ کی جو ہے پیدائش ہوئی تھی، فرشتے حضرت مریم کے پاس آئے تھے اور ان کو مطلب خوشخبری سنائی تھی کہ ان کو ایک بیٹا ہوگا۔ اچھا، اس جی میں اگر دیکھا جائے آگے اگر ہم جائیں تو آیات آتی ہیں 27 اور 28 آیت، جس میں حضرت مریم کو مخاطب کیا گیا ہے کہ اے ہارون کی بہن۔ ایک تو ان کو ہارون کی بہن کر کے مخاطب کیا گیا ہے۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں حضرت عیسیٰ کی جو والدہ تھی حضرت مریم، تو ان کا ہسٹری میں اگر دیکھیں تو کوئی بھائی نہیں تھا ہارون نام کا، تو ایسی سو ہسٹوریکل مسٹیک تو نہیں ہونی چاہیے قرآن پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب مریم علیہ السلام دیکھیں وہ حاملہ ہو گئیں بغیر شوہر کے، تو لازمی بات ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے، بالخصوص ان کے جو دشمن تھے، کہ یہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے، تو انہوں نے غلط ناجائز جنسی تعلقات رکھے ہیں کسی مرد سے بغیر شادی کے، یہ حاملہ ہو گئے ہیں اور اب ان کا بچہ بھی پیدا ہو گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آیہ یہ ہے، یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرأ سوء وما كانت امکی بغیہ. تو یہ یہودیوں کا کلام ہے، یہ مسلمانوں کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو یہ ہارون جو ہے، یہ بنی اسرائیل میں اہل بیت علیہ السلام کی حدیث میں ہے کہ بہت ہی ایک مشہور شخص تھا جو زنا میں مشہور تھا، بہت ہی بدکار آدمی تھا، زناکار آدمی تھا۔ تو مریم ایک پاک دامن عورت ہے، اس کی بہت ہی مذہبی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، اور یہ ہمیشہ مسجد میں عبادت میں مصروف رہتی تھی۔ تو اب یہ بچہ جب لے کے آئی ہیں، تو اب ان کو گالی کے طور پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہارون، یہ اس ہارون کی بات نہیں ہو رہی کسی اور ہارون کی، یہ اس ہارون کی اس زمانے میں ایک نہایت ہی بدنام اور فاسق آدمی تھا، زانی آدمی تھا۔ یہ تفسیر قمی میں اہل بیت علیہ السلام کی حدیث ہے کہ یہ اس کی طرف اشارہ ہے، کہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ، یعنی یہ اس کی واقعہ اس کی بہن نہیں تھی ہے، لیکن یہ گالی کے طور پہ کہہ رہے ہیں اس کو، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. ہارون کی بہن یعنی ایک زناکار بدماش آدمی، شرابی آدمی، اس کی بہن، آپ کا والد صاحب اس طرح تو نہیں، آپ بھی اس طرح، آپ کی والدہ بھی اچھی عورت تھی۔ یہ گالی کے طور پر ان کو کہا گیا، نہ کہ واقعی ان کی کوئی بہن، ان کا بھائی ہارون تھا۔